السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن فار آل کی 23ویں نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارا سوال تھا، اگر آپ بدمزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ قرآن کی اس آیت کو غور سے پڑھیں اور بتائیں یہ کن سے کہا جا رہا ہے۔ سورہ کا نام اور آیت نمبر بھی پیش کریں۔ اس کا جواب دال یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 159۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ فبما رحمة من اللہ کی رحمت کے باعث، رحمت من اللہ کی طرف سے رحمت کے باعث، لنت لهم، لنت مانے آپ رحم دل ہیں، لہم ان کے لیے، ولو کنت اگر آپ ہوتے، فظاً تندخو ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولی وہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، آپ کے پاس سے ہٹ جاتے تو منتشر ہو جاتے۔ جو بھی معنی آپ لیں، حولک معنی آپ کے پاس سے، لانفضوا کے معنی چھٹ جانا، دور ہو جانا، منتشر ہو جانا۔ فاعف عنہم آپ ان کو معاف کر دیجئے، فاعفو آپ معاف کر دیجئے، عنہم ان کو، واستغفر لہم اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر اور کاموں میں، معاملات میں ان سے مشورہ طلب کیجئے، وشاورہم ان سے مشورہ طلب کیجئے، فی الامر معاملات میں، کاموں میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا پھر جب عزمت آپ ارادہ کر لیں، فتوکل تو بھروسہ کریں، علی اللہ اللہ پر، ان اللہ بے شک اللہ، یحب چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، جو بھی معنی آپ لیں، متوکلین بھروسہ کرنے والوں کو، یعنی اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان کو محبت کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو شروعات میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسا کہ ایک تاجر ہوتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے اور اپنا مال، اپنی چیزیں چاروں طرف بیچتا ہے۔ اسے سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اسے رحم دل ہونا چاہیے، اسے سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر تاجر رحم دل ہوگا تو اس کا مال ہاتھوں ہاتھ بکے گا، اس کا مال ہر ایک لینا پسند کرے گا، اگر وہ لوگوں سے مسکرا کر ملے گا، محبت کی باتیں کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ وہ سخت مزاج کا ہوگا، اس کے پاس کوئی مال لینا تو دور کی بات، کوئی اس کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت کے باعث آپ کے ساتھیوں پر، آپ کے دوستوں پر رحم دل ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے پاس یہ لوگ نہیں آتے، آپ کی بات نہیں مانتے۔ جو لوگوں کو آپ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ کی بات کو وہ مان رہے ہیں، اور آپ سے محبت کر کے وہ آپ کے قریب آ رہے ہیں، اور آپ سے دین کی باتیں پوچھ کے سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آتا۔ قرآن کے ذریعے امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ایک داعی کا مزاج، ایک سچے مسلمان کا مزاج سخت دل ہونا نہیں چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے۔ ہم کو اللہ نے جو فرض منصبی دیا ہے، جو کام دیا ہے، اگر ہم وہ کام کرنا چاہیے تو سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم رحم دل ہوں، ہم سخت مزاج نہ ہوں، ہم لوگوں کے سامنے اخلاق سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، مسکرا کر بات کریں۔ اگر ہم سخت مزاج ہوں گے تو اسلام کی طرف کوئی کیسے آئے گا؟ اسلام کو پڑھنے پر لوگ کیسے مجبور ہوگا؟ اگر ہم ان کے سامنے اچھے اخلاق پیش کریں گے، رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں گے تو اسلام کو پڑھنے پر مجبور ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا گیا،
فاعف عنہم، آپ انہیں معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، آپ ان کے لیے اللہ کے پاس استغفار طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر۔ یہاں پر دیکھیے مشورے کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں آپ معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے۔ آیت سے مشورہ کرنے کی اہمیت اور افادیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ بعض کے نزدیک یہاں تک ہے کہ مشورہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور بعض کے نزدیک استحباب کا درجہ رکھتا ہے، یعنی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ امام شوکانی نے لکھا ہے کہ جو حکمراں ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علماء سے اور صلحاء سے مشورہ طلب کریں۔ حکومتی معاملات میں جس فن کے علماء ماہر ہیں وہ جا کر علماء سے مشورہ طلب کریں۔ ابن عطیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے حکمران کو معزول کیا جانا چاہیے کہ جو اہل علم سے مشورہ طلب نہیں کرتے۔ یہ مشورہ صرف ان معاملات تک محدود ہوگا جن کی بابت شریعت خاموش ہے یا جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو چیز قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے تو ہمیں وہ وہیں سے لینا چاہیے۔ باقی جو معاملات ہے، انتظامی امور ہے، ان چیزوں میں مشورہ طلب کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ ہمارے لیے ہر معاملات میں اللہ کے رسول کی بات سب سے پہلے اول ہے۔ جب مشورہ ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر لیجئے، اور اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو بااخلاق ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور ایک چیز بھی معلوم ہوئی کہ معاملات میں دوسروں سے صلاح مشورہ ضرور لینا چاہیے، خاص کر علماء سے مشورہ کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں، پھر اللہ آپ کو محبت کرے گا، اور اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو ناظرین دیجیے اجازت، السلام علیکم۔